السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے حبشہ کی طرف ہجرت۔ پھر قریش نے ہر ممکن کوشش کی کسی طرح یہ کام رک جائے، اسلام کی دعوت پر روک لگا دی جائے، سچائی کی آواز دبا دی جائے، لیکن کو سو یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھر بھی ہر مصیبت کی حد ہوتی ہے۔ امتحان کی جن کٹھن گھڑیوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، انہیں جھیلنے اور ٹکے رہنے کا انہوں نے ایک یادگاری نمونہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن ظلم و ستم کی چکی کا دور بھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ مسلمان پس رہے تھے، دبائے کچلے جا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کا حال دیکھ دیکھ کر پریشان رہتے تھے، پر کوئی زور نہ چلتا تھا۔ سہارا تھا تو خدا کے ایمان کا تھا، آخرت کے یقین کا تھا، سچائی کی آخری جیت کی مضبوط امیدوں کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے کہ خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ مسلمان بے چین تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مشورہ دیا کہ زمین میں کہیں نکل جاؤ، خدا جلد ہی تم کو کسی جگہ اکٹھا کر دے گا۔ پوچھا گیا کہ کدھر جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ نبوت کے 5ویں سال اجازت ملنے کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 12 مردوں اور عورتوں کا رات کے اندھیرے میں نکلا اور جدہ کے بندرگاہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہو گیا۔ اس چھوٹے سے قافلے کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے ساتھ تھیں۔ اس قافلے کے نکلنے کے بعد جب قریش کو خبر ہوئی تو ان کے پیچھے آدمی چھوڑ دیے، مگر جب وہ بندرگاہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کو ٹھیک وقت پر جہاز تیار مل گیا تھا اور وہ اب ان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ یہ مہاجر کچھ ہی دنوں حبشہ میں ٹھہرے کہ ایک افواہ پہنچی، یعنی یہ کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سبھی پلٹ آئے، پر مکہ کے قریب پہنچنے پر ہی معلوم ہو گیا کہ افواہ غلط تھی۔ دوبارہ بہت بڑا قافلہ 85 مردوں اور 17 عورتوں کا حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ حبشہ میں امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر تیار بھی تھے۔ حبشہ کے مسلمان امن اور سکون کے ساتھ رہتا دیکھ قریش کی اور زیادہ بے چینی کی وجہ بن گیا۔ وہ ایک جگہ جمع ہوئے، سارے معاملے پر غور کر کے ایک نئی سازش رچی گئی اور عبداللہ بن ربوہ اور عمرو بن عاص کو حبشہ کے بادشاہ کے پاس اپنا خاص دودت بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے قیمتی تحفے تیار کیے گئے اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ ان دودتوں کو حبشہ روانہ کر دیا گیا۔ حبشہ جا کر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کرا اور وہاں کے بادشاہ نے کیا سلوک کرا، یہ آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔